دنیا کی محبت وہ دجل ہے جو دجالی فتنے کا اصل سبب ہے، مال۔ لہذا اس صورت میں الحمدللہ کئی اسالیب سے دنیا پرستی، مادہ پرستی، ظاہر پرستی کی نفی کی گئی ہے۔ بلا شبہ اس صورت کا فہم خاص طور پر تدبر کے ساتھ پڑھنا انسان کو دنیا داری اور مادہ پرستی سے محفوظ رہے گا، محفوظ رکھے گا۔ اس کو الفاظ بھی انشاءاللہ اس میں تو برکت ہی برکت، نور ہی نور ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو انشاءاللہ دجالی فتنے کو سمجھنے اور اس سے محفوظ رکھنے میں انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کرے گا۔ اب ایک اور علمی نکتہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض مفسرین نے قرآن حکیم کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا، اور چاروں کے چاروں الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آئے۔ دوسرا حصہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ الحمدللہ کون سی صورت میں شروع ہوتا ہے؟ جی انس صاحب، توڑیے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، اور انسان دجالی فتنے سے کب محفوظ رہ سکتا ہے؟ جب اس کی زبان پر الحمدللہ ہو، کلمہ حمد ہو۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ 6 آیات مبارکہ عظمت قرآن پر بیان کر رہی ہیں، شروع کی 7 اور 8 دنیا اور اس کی حقیقت بیان کر رہی ہیں۔ 8 الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام شکر، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے نازل فرمائی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی ٹیڑھی بات۔ یہ بھی عرض کیا گیا تھا جوڑا ہونے کے اعتبار سے، بنی اسرائیل میں معراج کا تذکرہ ہے، عروجی نعمت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں پر نزولی نعمت کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، دونوں میں عبدیت کو نمایاں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدن، بالکل سیدھی کتاب تاکہ خبردار کریں سخت آفت سے جو اللہ کی طرف سے ہوگی، دنیا میں اور آخرت میں جو عذاب آنے والا ہے۔ قرآن حکیم کا اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع، اس سے خبردار کرنا، وارن کرنا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے، یہ کتاب اس لیے ہے تاکہ خوشخبری دے مومنوں کو کہ وہ مومن جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت خوبصورت بدلہ ہے۔ اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے آج 16ویں تراویح الحمدللہ شب ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں انذار آتا ہے آخرت کی فکر کے اعتبار سے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، بالکل سائملٹینیسلی وہیں پر جو ہے جنت کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ انذار اور تبشیر پیرالل چل رہے ہوتے ہیں۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ایک گمراہ کن عقیدہ کی زوردار نفی۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جو فلسفہ بیان کیا ہے نشأت ثانیہ میں، کہ یہ جو ویسٹ میں سائنسی ترقی کے نتیجے میں مذہب سے دوری ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ویسٹ میں، یورپ میں سائنس پر پابندی لگا دی تھی، سائنس پڑھنا حرام، جو سائنس پڑھے گا اس کو قتل کر دیا جائے، گھروں کو جلا دیا جائے۔ تو باقاعدہ نفرت پیدا ہوئی کرسچینٹی سے، یعنی مذہب نفرت میں جو ہے ان کی اس فلسفے کے اندر موجود ہے۔ خباثت ہے وہ کیا ہے؟ کرسچینٹی کی اصل خباثت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بلکہ یہاں پر ایک منٹ رک جاتے ہیں، سورہ مریم میں بھی تذکرہ تفصیل سے آئے گا۔ کرسچینٹی بیسکلی اصل کرسچینٹی ہے ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، یہ تو پالازم ہے۔ پالازم کیا تھا بیسکلی؟ اس نے فلسفہ دیا کہ عیسیٰ کو تو صلیب دے دی گئی، وہ تو گئے اللہ کے پاس۔ اب اصل عقیدہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لے، اور مزید یہ کہ یہ مان لے کہ ان کو صلیب دے دی گئی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا پیدا کر کے انسانیت کی طرف سے کفارہ دے دیا۔ اب جو یہ مان لے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو صلیب دے دی گئی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے کرسچینٹی، موجودہ کرسچینٹی کی اصل فلسفی، یعنی شریعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ آ کر پادری کے سامنے حاضر ہو جاؤ، پادری صاحب کے سامنے بول دو بھائی غلطی ہو گئی، وہ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اتنے پیسے کلیسا کو دے دو، جان بچ جائے۔ یہ ہے فلسفہ، نذرانہ دے دو، عقیدہ دے دو، یہ کام ہے۔ تو ساری کی ساری خباثت جو ہے یہ ایک عقیدے میں، اس کو شدید تنقید کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، مذمت۔
وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ خبردار کر دیں ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں ان کے پاس اس دعوے پر کوئی علم اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں شرک کے حوالے سے۔ کبرت، اب آیات ذرا محسوس کیجئے گا، سورہ مریم میں اور زیادہ تفصیل سے آئے گی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بری بڑی بہت بری بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، اور نہیں کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے جو اثرات آئے ہیں پوری کی پوری دنیا پر، سائنس و ترقی کے نتیجے میں خدا سے بیزاری، آخرت سے بیزاری، مذہب سے نفرت، ظاہر بات ہے ایتھیسٹ جو بنتا ہے وہ اس کی اصل اس کا مذہبی سائنس ہے۔ جو چیز آپ پروف کر سکتے ہیں وہ ہیں بس، باقی جو پروف نہیں کر سکتے وہ کچھ ہے، خدا کو پروف نہیں کر سکتے، روح کو پروف نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اس عقل کی بنیاد پر لا ہی نہیں سکتے۔ اس کے نتائج اتنے خطرناک ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید ہے نبی علیہ السلام آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو ان کے پیچھے، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ ایمان نہیں لا رہے اس کلام پر افسوس کرتے ہو۔ اب ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا کرتا تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی بعض اوقات اس احساس کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوصلہ دیا۔ دنیا اور اس کی حقیقت کا معاملہ ہے۔ اب آیت نمبر 7 اور 8 بار بار آپ کو ایک ہی موضوع نظر آئے گا، دنیا کی حقیقت، دنیا پرستی کی مذمت۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یہ زینت، زیب و زینت، اٹریکشن، اپنے حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ ایک خاص عمر میں آپ دیکھیں کہ اس کا تذکرہ سورہ حدید میں پڑھیں گے۔ انسان اس دنیا میں ایسا گم ہو جائے کہ زیب و زینت، بہترین گاڑی ہوگی لیکن اس سے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی جا رہی ہوگی تو جی چاہے گا یہ بیچ کر دوسری لے لوں۔ بہترین گھر ہوگا لیکن اس سے بہتر گھر، انسان لائف اسٹائل کو بہتر سے بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، بے شک ہم نے بنایا اسے جو زمین میں، باعث زینت، زیب و زینت کے لیے، آرائش کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے۔ اور کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین۔ تو دنیا دھویا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ لہٰذا رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اب دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نظر تو آ رہی ہے نا، اٹریکٹ بھی کرتی ہے، متاثر بھی کرتی ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے اس کائنات کی؟ اصل حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو زمین پر ہے چٹیل میدان بنا دیں گے، بڑے بڑے عالیشان محل۔ دبئی گئے ہوں گے آپ میں سے، برج الخلیفہ جا کر دیکھتے ہیں، اور دنیا کے مہنگے ترین عالیشان محل سعودی عربیہ، دبئی، اور اس کے بعد اب امریکہ، دنیا کی اعلیٰ ترین عمارتیں اسرائیل، ایسا لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے۔ اقبال جب گئے تو شدید تنقید کر کے آئے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ نظر تو آ رہے ہیں بہت اٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو نگاہ حقیقت دے دے وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا بھی کر لیجیے کہ اللہ پاک، دنیا میں رہنا تو ہے، دنیا میں رہیں گے تبھی تو آخرت کی فکر کریں گے نا۔ جیسے پانی اور کشتی ہوتا ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان کشتی کس میں چلائے گا؟ دریا ریگستان میں تو کشتیاں چلانے سے رہا، لیکن پانی چاہیے۔ لیکن پانی اگر کشتی کے نیچے ہو تو بات ٹھیک ہے نا، پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی۔ تو دنیا کی محبت، دنیا داری اتنی ہو کہ جتنی دنیا میں رہنا ہے، ہاں دل میں دنیا داری کا اتنا معاملہ ہو، اور آخرت کی فکر ہو، آخرت کی محبت اتنی ہے جتنی وہاں رہنا، بس یہ ہے بیلنس۔ اب آئیے اصحاب کہف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان فرما دی۔ فرمایا ام حسب، پہلے اصحاب کہف کا واقعہ اجمالی طور پر آ رہا ہے، پھر تفصیل سے آئے گا۔ 4 طرح کے واقعات میں دلچسپ واقعات آئیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم کیا سمجھتے ہو غار والے اور تختی والے، غار والے اور تختی والے یہ ایک ہی لوگ ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تھے ہماری نشانیوں میں بڑی عجیب نشانیاں۔ 7 سلیپرز کے نام سے اگر آپ لکھیں گے تو کرسچن ورلڈ میں یہ واقعہ مل جائے گا۔ یہ 7 نوجوان تھے، یہ ایمان لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔
پھر جو بادشاہ وقت تھا وہ کافر تھا، انہوں نے دھمکی دی کہ ایمان لانے کے نتیجے میں قتل کر دیے جاؤ گے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور غار میں پناہ لی. وہاں پر 300 یا 309 سال تک سوتے رہے. وہاں اللہ پاک نے ان کو سلایا، دوبارہ سے اٹھایا. اللہ نے ان کی مدد کیسے کی؟ بعث بعد الموت، رینائنسنس کیسے ہوگا اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی آ گیا، سوال کا جواب بھی دے دیا گیا جو پوچھا گیا تھا. فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب پناہ لی نوجوانوں نے. کتنے نوجوانوں نے؟ نوجوانوں نے پناہ لی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب عطا فرما اپنے پاس سے ہمیں رحمت. کوئی اللہ پر بھروسہ، اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے اس کام میں ہدایت دے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر غار میں گنتی کے چند برس. اب دیکھیں کتنا خوبصورت شفقت والا انداز ہے، محبت والا انداز ہے کہ کان پر تھپکی دی. جیسے ماں سلاتی ہے بچے کو، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت سے ان کو سلا دیا. اور کیوں سلایا؟ ثم بعثناکم، پھر بعثناہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ بیدار کیا. لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں ان دونوں جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی مدت جس تک وہ ٹھہرے تھے. اب اس اجمالی بات آ گئی، اب تفصیل آگے آ رہی ہے. سوال کا جواب خوبصورت انداز میں دیا جا رہا ہے. اصحاب کہف کا شرک کے خلاف اعلان بغاوت. بادشاہ شرک کرتا تھا، فورس کر رہا تھا کہ وہ اسی عقیدے پر آ جاؤ. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی علیہ السلام ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کا قصہ حق کے ساتھ. سوال پوچھا گیا ہے تو ہم بیان بھی کریں گے ٹھیک ٹھیک با مقصد، جو ریلیونٹ باتیں جو ہدایت سے متعلق ہیں وہ بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے. ابھی بھی ساتھ کا لفظ نہیں آ رہا، دلچسپ بات ہے، میں نے پہلے سے بتا دیا، آگے چل کر ایک کوشچنر کے طور پر آئے گا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر. وزدناہم ہدی، اور ایمان لانے کے بعد ہم نے بڑھا دیا انہیں ہدایت پر. تو یہ ایمان کے بعد ہدایت میں ترقی ہوتی ہے، گریجولی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور ہدایت کا آخری درجہ کون سا ہے؟ کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور جنت میں داخل کر دے. اس سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز اپنی پڑھی اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی. اور سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو گویا ساری زندگی انسان ہدایت مانگتا رہے. تو یہ ہدایت کے مختلف درجے ہیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کر دیا تھا ان کے دلوں کو، آپس میں مربوط کر دیا تھا، مضبوط مربوط. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب وہ کھڑے ہوئے کس کے سامنے؟ بادشاہ وقت کے سامنے. وقت کا ڈکٹیٹر کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کھڑے ہوئے بادشاہ وقت کے سامنے تو اعلان کیا ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمینوں کا، زمین کا. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی بھی معبود کو. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ورنہ یقیناً ہم نے کہی تو بہت بڑی ناحق بات. اگر ہم نے ایسا کیا تو حق سے ہٹ جائیں گے. هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم والے ہیں جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا دوسرے معبود. لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، کیوں نہیں پیش کرتے اس کے حق میں کوئی دلیل لے کر آئیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ منسوب کرے جھوٹ بات. کذبا، سب سے بڑا جھوٹ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی ہے. اللہ کی طرف سے اصحاب کہف کی حفاظت ہوئی. اور یہ سنایا جا رہا ہے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا اور کرے گا. اور آپ کے علم میں ہوگا ہجرت کے دوران اللہ کے نبی نے بھی پناہ لی. کہاں پناہ لی؟ غار ثور میں 3 دن تک آپ پناہ گزیر رہے. جان بچانے کے لیے آپ کو غار ثور میں پناہ لینی پڑی. اور دوسری انتہا یہ کہ اتنی بڑی سلطنت بھی دی اللہ پاک نے عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کہ جب تم الگ ہو گئے ہو مشرکوں سے، انہوں نے کہا تھا ہم پناہ لیتے ہیں کسی غار میں، تو اب جب تم ہو ہی گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان معبودوں سے جن کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ایسا کرو پناہ لو ایک غار میں.
ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملات میں آسانی۔ انہوں نے دعا کی تھی، اس کا جواب آ گیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، یہ گئے غار میں، غار ایسی ہے کہ اس کا جو دہانہ جو اوپننگ ہے وہ شمالاً جنوباً ہے۔ شمالاً جنوباً کا مطلب ادھر سے کھلتا تھا ادھر سے بند ہوتا تھا، ادھر سے یہ جو مشرق اور مغرب کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے گئے اور 300 سال تک اس میں سوتے رہے کہ سورج کی روشنی براہ راست ان کو ٹچ نہیں ہو رہی تھی، تاکہ سورج کی روشنی پڑے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم دیکھو گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ہٹ کر گزر جاتا ہے اس غار کے دائیں طرف سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو کترا کر نکل جاتا ہے بائیں طرف سے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے، غار ہے اس کے کشادہ حصے میں وہ سو رہے۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اس کا ایک عملی مظاہرہ۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت ہے وہی ہدایت والا ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی حمایتی راہ دکھانے والا۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، بار بار اس وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تو ہدایت دیتا ہے۔ راہ ہدایت اللہ پاک نے انبیاء کرام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے کھولی ہوئی ہے۔ جب انسان خود ہدایت سے ہٹتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کرتا ہے، ورنہ اللہ پاک گمراہ نہیں کرتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہاں البتہ جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر تم اس کے لیے کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم گمان کرو گے انہیں بیدار۔ اب اگر کوئی اس کو دیکھے گا ایسا لگے گا جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹتے بھی رہے ان کو دائیں اور بائیں طرف، دائیں ویسے بھی انسان سوتے ہوئے کروٹیں لیتا ہے۔ ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اسموتھ نیند جو ہوتی ہے اس دوران 36 مرتبہ ایک شخص اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوتا، جیسچر چینج کر رہا ہوتا۔ بہرحال ان کو دائیں بائیں بدلتے بھی رہے۔ میڈیکلی ڈاکٹر وقاص بھائی بتائیں گے کہ کیوں بدل رہے تھے۔ 300 سال تک اگر ایک ہی پہلو پہ سوتے رہتے تو کیا ہوتا؟ وہ حصہ جہاں بلڈ سرکولیٹ نہیں ہوتا وہ ڈیڈ ہو جاتا۔ تو سرکولیشن اور بلڈ کے لیے خاص طور پر یہ الٹنا پلٹنا اس وجہ سے تھا۔ وہ مردار تو نہیں تھے نا، وہ تو زندہ تھے، وہ تو سو رہے تھے، اور کتنے 1 گھنٹے سوئیں یا 300 سال سوئیں، بہرحال سانس تو لے رہے ہوں گے، تو ان کو پریزرو کرنے کے لیے ان کو بریتھنگ ان کی جاری رہے۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹتے رہے ان کو دائیں اور بائیں طرف۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کون سا کتا ہے جو جنت میں جائے گا؟ اب دیکھیں کون سی بات کہاں سے بیان کی جاتی ہے، کہیں پر بھی اس سے ثابت نہیں ہے کہ کون سا کتا جنت میں جائے گا، جنت کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمارے یہاں اصحاب کہف کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، اور الٹی سیدھی باتیں جس کا کوئی سر نہ پیر۔ اب یہاں دیکھیے کتے کا تذکرہ کس حوالے سے آیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوا تھا، پھیلائے بیٹھا تھا اپنے دونوں بازو غار کے دہلیز پر۔ اب سیکیورٹی گارڈ کے طور پر اللہ پاک نے کوئی کتا رکھا ہوگا جو ایسے بیٹھا ہوا تھا، بلڈوگ جیسے بیٹھا ہوتا اور پھیلایا ہوا تھا خوفناک منظر پیش کرنے کے لیے، کوئی جانور ان کو نہ کھا جائے، تو کتا ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اور تم جھانک کر دیکھو گے اگر انہیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو رخ ضرور پھیر لوگ ان سے بھاگتے ہوئے۔ ایسا خوفناک منظر تھا، ہیبت ناک منظر تھا کہ کوئی وہاں پر جانور نہ آئے اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، ضرور لوگ پھیر لوگ ان سے بھاگتے ہوئے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ضرور سما جائے گی تمہارے اندر ایک ہیبت۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے ان کو پریزرو کیا 300 اور 309 سال، شمسی اعتبار سے 300 سال، قمری اعتبار سے 309 سال تک ان کو سلا کے رکھا۔ اصحاب کہف کی 300 برس کے بعد بیداری، اب 300 برس کے بعد جب بیدار ہوئے تو یہاں پر پورا کی پوری سلطنت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ وہ جو مشرک بادشاہ تھا وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، وہ کرسچینٹی انہوں نے قبول کر لی۔ تو اب ان کو جب بیدار کیا تو 2 باتیں واضح، ایک تو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف رینانسز، کیسے اللہ پاک زندہ کرے گا، اس کو کر کے دکھا دیا، وہ بحث ہو رہی تھی۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے اپنے بندوں کی، اس کا تذکرہ آ گیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کیا۔
لیتساءلوا بینہم، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. دو سو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ ٹائم پوچھتے. ٹائم کیا ہو گیا بھائی، کہاں سو رہے تھے؟ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا. قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، کتنے عرصے رکے ہو یہاں پر، آئے تھے ہم، کتنا ٹائم گزرا ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. گویا انسان ایک دن سوئے، 300 سال سوئے، یا قیامت تک سوتے رہے، جیسے ہی اٹھے گا اس کی ریمیموری وہیں سے ریکال ہوتی ہے. ریمیموری ریکال ہوتی ہے، سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں. انسان فوراً جیسے ہی اٹھتا ہے تو جہاں پر سویا تھا وہیں سے اس کی میموری دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دلچسپ بات یہ کہنے لگے بھائی چھوڑو اس کو، تمہارا رب جانتا ہے جتنی مدت بھی تم رہے ہو، بھوک لگ رہی ہے، اٹھتے ساتھ کھانا چاہیے. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو بھیجو ذرا آپ میں سے کسی ایک کو سکے کے ساتھ شہر کی طرف بھیجو. سکہ کتنے سال پرانا ہوگا؟ لباس 300 سال پرانا، باڈی 300 سال پرانی، وہ سکہ جو سلور کا گولڈ کوئن رہا ہوگا وہ 300 سال پرانا، اس کو لے کے جاؤ. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھے ذرا شہر میں کسی کے پاس جا کر کون سا پاکیزہ کھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ سور کا گوشت اٹھا کر لے آؤ یا شراب لے آؤ، پاکیزہ کھانا لے کر آنا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور بس لے کر آئے تمہارے پاس کھانا ان میں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے ذرا نرمی کرے، سافٹلی جینٹلی جا کر بات کرے، کہ سختی نہ کرنا، پتہ چلا وہ ہم کو پھنسوا دے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کی کیا خاص بات ہے؟ کون بتائے گا؟ 1000 روپے کا سوال. وہ صاحب کہاں ہیں جنہوں نے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا تھا کہ قرآن کتنی مرتبہ آیا؟ میں نے آواز سن لی تھی ڈاکٹر صاحب کی. قرآن حکیم درمیان میں الفاظ کے اعتبار سے درمیان میں آ رہا. الفاظ ورڈز جو ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے بالکل درمیان. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرنی چاہیے اسے، اس لیے یہ ذرا بولڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز خبر نہ ہونے دیں تمہارے بارے میں کسی کی. طرح نرمی سے بات کرو، پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں. وہ سمجھ کیا رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہم گئے ہیں اور ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اطلاع دینے والے تھے. إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر وہ آگاہ ہو گئے تمہارے بارے میں، يَرْجُمُوكُمْ، وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنی ملت میں، مذہب میں، شرک میں لوٹا دیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے کبھی بھی. السلام علیکم، کیا نام ہے؟ اذن ابدا، اور تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے کبھی بھی. اب ہوا کیا کہ وہ 300 سال پرانا لباس پہنا ہوا شخص باہر گیا اور کوئن لے کر گیا پرانی، تو فوراً پکڑ لیا انہوں نے. بھائی یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا؟ یہ تو پرانے زمانے کا سکہ ہے، تمہارے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی خزانہ ہوگا، اور خزانے کا سکہ ہے. وہ در لیے گئے. ہمارے یہاں اگر پولیس پکڑ لیتی تو کیا ہوتا؟ پھر جو ہوتا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہرحال ہوا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس طرح سے ہو جائے، اور اس کو آثار کے اس پتہ چل گیا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو اصحاب کہف کے حال سے باخبر کر دیا. خود اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، ڈیوائن اسکیم تھی، اس طرح سے یہ بات لوگوں کو پتہ چلے. ہمارے یہاں ایسا کچھ ہو جائے تو میڈیا کورنگ فوراً آ جائے گی، سوشل میڈیا پر خبریں چل جائیں گی وغیرہ وغیرہ. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن یہ بات پھیلتی بڑی جلدی ہے. تو فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے اسی طرح لوگوں کو اصحاب کہف کے حال سے باخبر کر دیا. اور کیوں کر دیا؟ یہ ساری باتیں کیوں تھیں؟ تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. قیامت کے دن اللہ پاک ایسے زندہ کرے گا. 300 سال سلا کر اٹھا سکتا ہے تو ہزاروں سال سوتے ہوئے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اور ایک اور وعدہ اللہ کا سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا اور کرے گا. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جب گئے ہیں ایک معجزہ ظاہر ہوا تو آپس میں تنازع ہو گیا. وہاں پر جو سردار تھے وہ کچھ اور کر رہے تھے، لوگ کچھ اور کر رہے تھے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جب لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں اصحاب کہف کے معاملے میں، بہت بڑی نشانی ظاہر ہوئی. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو کچھ نے کہا تعمیر کرو اس غار پر کوئی عمارت، کوئی یادگار عمارت تعمیر ہونی چاہیے. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب خوب واقف تھا ان کے معاملے سے. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، تو کہاں ان لوگوں نے جو غالب تھے اس معاملے میں، سردار رہے ہوں گے، کوئی پولیٹیکل لیڈرز رہے ہوں گے.
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، بھائی ہم یہاں ضرور ایک جگہ بنائیں گے، ایک مسجد بنائیں گے، یہاں تو عبادت گاہ بننی چاہیے، لہذا تاریخ کے اعتبار سے وہاں عبادت گاہ بنا دی گئی۔ اب یہ کون سی جگہ ہے، کہاں پر، اس پہ مختلف ریسرچ موجود ہے۔ بعض لوگ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ کس جگہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کون سی جگہ ہے۔ اصل میسج جو ہے، اصل جو جو اس کے جو حاصل کلام ہے وہ کیا ہے، اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب وہاں کرسچن ورلڈ میں بحث چڑھ گئی، ان کی تعداد کتنی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، واقعات میں جو اصل میسج ہوتا ہے اس طرح توجہ نہیں ہوتی، الفاظ پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسی ویسی بحثیں ہو رہی ہوتی۔ جیسے میں نے عرض کیا، دلچسپ بات کیا، اصحاب کہف کے واقعے میں سوال بہت پوچھا جائے، کون سا کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا؟ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اصحاب کہف کا کتا جنت میں؟ اس پہ بحثیں، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ کرسچن ورلڈ میں آج تک یہ مسئلہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، عنقریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وہ تیر چلاتے ہیں بن دیکھے، اٹکل بچوں چلا رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اس وجہ سے علماء کرام کی رائے ہے کہ وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ لیکن یہ سوال قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کی تعداد کیا تھی یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیا جائے گا، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی فرما دیجئے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو کتنے تھے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتا ان کوئی بھی سوائے چند لوگوں کے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو بحث نہ کیجئے اس بارے میں ان کی گفتگو کی، سرسری کر لیں کبھی کبھار ہو جائے، لیکن زیادہ بحث و مباحثہ نہ کیجئے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھیں ان سے متعلق اس بارے میں زیادہ باتوں سوال کرنے سے بات کی کھال نکلتی ہے۔ 3 رکوع ہیں، 4 رکوع ہیں، چاروں